الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں اللہ کا ثانی وہ باقی اور سب فانی. دنیا ہے آنی جانی گھات میں ہے مرگے ناگاہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سب پہ قیامت آئے گی یہ رنگت اڑ جائے گی. سر پہ بلا مڈلائے گی مچ جائے گی واویلا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ملک ہے کس کا راجا کون کون ہے حاکم آقا کون اعلیٰ کون ہے مولا کون. کس کی حکومت فوج و سپاہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خوار و زبوں صفاک ہوئے مٹ گئے جو بے باک ہوئے. نام و نشاں سب خاک ہوئے کانپ اٹھے بتگر گمراہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. غیر سے رشتہ جوڑنا من رام چندر ہو یا لچھمن. پوجنا پتھر گنگو جمن کرنا عبادت مہرو ماہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آدم و نوح و مسیح و کلیم کل نبیوں کی ہے تعلیم. بیٹا کوئی ہے نہ سہیم شرک سے یارو مانگو پناہ.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محترم و معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیزوں اور بچوں، بے شمار تحمید و تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں صحیح سالم انسان بنایا اور لا تعداد نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جو امام المرسلین شفیع المذنبین بن کر کے تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں چند منٹ پہلے میں نے کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ کے تعلق سے قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں پڑھی تھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ آل عمران میں اعلان فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ محمد میں اعلان فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس لوگو یقین جان لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ان قرآنی آیات سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، بہرحال وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ عبادت و بندگی کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شاہ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، خواجہ ہو، بابا ہو، بزرگ ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، وہ عبادت و بندگی کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے عبادت کے متعلق بتلایا تھا کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کا تعلق انسان کے قول و عمل یا اقوال و اعمال سے ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں عبادت ان اقوال اور اعمال کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جیسے سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارنا عبادت ہے، امیدیں رکھنا، خوف اور ڈر رکھنا عبادت ہے، نماز، روزہ وغیرہ عبادت ہیں، اور ان سب کا حقیقی حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مگر آج کے دور میں نہ معلوم کتنے ایسے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ کے سوا اور لوگوں کے لیے یہ تمام سب کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں، کم علم ہیں، توحید عبادت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں سیدھے سادے لوگ بھی ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں،
دین اسلام کا علم نہیں رکھتے، توحید اور شرک کو نہیں سمجھتے، اور اس میں علماء بھی ہیں مگر وہ پیٹ کے پجاری ہیں، پیری، مریدی، قبر اور مزار اور درگاہ ان کے آمدنی کے اڈے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں، سجادہ نشینوں اور مجاوروں نے مزاروں اور درگاہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسی کی آمدنی سے یہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ پیر، سجادہ نشین اور مجاور اور بابا یہ تجارت اور نوکری نہیں کر سکتے، یہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں بنا بنایا لڈو چاہیے۔ لڈو بنانے کی زحمت ان سے گوارا نہ ہوگی۔ حقیقت میں یہی لوگ شیطانی ایجنٹ ہیں جو عوام کے جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمان کہلانے والے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہلانے والے علماء اور عوام جب کسی قبر یا مزار پر جاتے ہیں، کسی درگاہ پر جاتے ہیں، تو یہ لوگ صاحب مزار یا صاحب درگاہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کر درگاہ سے واپس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر اور دہشت لگی ہوئی ہے اور ان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر ان سے کوئی گستاخی ہو گئی تو صاحب درگاہ کی نظر جلالی سے ان کے تمام اعمال پر پانی پھر جائے گا، یعنی تمام اعمال ان کے برباد ہو سکتے ہیں، اور جن مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امیدوں کے ساتھ یہ درگاہ پر یا مزار پر حاضر ہوئے تھے وہ بھی ادھورا رہ جائے گا، پورا نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مسلمان کہلانے والے لوگ پیڑوں پر دھاگے باندھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، یعنی پیڑوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے۔ مجاور تو پیسے لیتا ہی ہے دھاگے باندھنے کے، اور دھاگے کیوں باندھتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ دھاگے اس لیے باندھتے ہیں کہ جو امید لے کر آئے تھے وہ پوری ہو جائے۔ اس طرح رجا اور امید جو اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، وہ رجا اور امید یہ ہے اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہلانے والے لوگ اس درگاہ والے سے کرتے ہیں یا مزار والے سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے، یعنی ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، تب وہ مجاور ان سے ڈبل پیسے مانگتا ہے۔ گویا اگر ایک شخص مسجد کے اندر جائے تو اس کا 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو، لیکن اگر وہی شخص ایک درگاہ پر چلا جائے یا ایک مزار پر چلا جائے تو واللہ سیڑھیوں سے اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں نظر ڈالو، یہاں نظر ڈالو، یہاں نظر ڈالو، شروع سے آخر تک وہ فقیر ہو کر کے لوٹتا ہے بیچارہ۔ اسی طرح قیام ہے، جس کو قیام تعظیمی کہتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، لیکن یہ لوگ غیر اللہ کے لیے، یعنی بندوں کے لیے، پیروں اور باباؤں کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح درگاہوں پر کھڑے ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے تعظیم کے ساتھ، کہ اتنے تعظیم کے ساتھ یہ لوگ نمازوں میں اللہ تعالی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا ہماری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کی باتوں کو جان رہا ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف عوام رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ان کے علماء حضرات نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بات تو ان کے علماء مفتی ضرور کہتے ہیں کہ بابا سے ہم تھوڑی مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمارے
ہماری مشکل کو دور کر دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ ہم ان سے یہ تھوڑی کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل کو دور فرمائے۔ یہ ہائی کوالٹی کے علماء اور مفتی لوگ ہیں۔ تو گویا یہاں پر ان درگاہ اور مزار والوں کو وسیلہ بنایا گیا۔ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن بابا کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اگر یہی مان لیا جائے تو 5 من مٹی کے نیچے سویا ہوا وہ بابا ان کی آواز کو کیسے سن رہا ہے، اور پھر مزار یا درگاہ پر کوئی چیختا چلاتا بھی نہیں ہے، اور حرم میں یعنی بیت اللہ شریف میں تو خوب چلا چلا کر یہ لوگ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ چکر ہی چکر ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک جس نے فرمایا کہ ما تسرون و ما تعلنون، کہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے گھر پر حرم میں جا کر تم چیخ چیخ کر دعائیں کرتے ہو، لیکن اس بابا کے ڈر اور دہشت تمہارے دماغ پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ ذرا بھی کلمہ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس بابا سے گریہ وزاری اور فریادیں کرتے ہو کہ بابا ہمارا یہ کر دو، بابا ہمارا وہ کر دو۔ تو گویا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا ہماری سب فریادیں سنتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بزرگوں اور دوستو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے جو میں بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ باقاعدے بابا کے لیے درخواستیں لکھی جاتی ہیں، اور وہ درخواستیں باقاعدے چادروں کے نیچے رکھی جاتی ہیں، واللہ، اور آدمی دیکھ کر سودا کیا جاتا ہے۔ 100، 200، 300، 500 یہ ایک درخواست لکھنے کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ درخواستیں چادروں کے نیچے وہ درخواست لکھنے والا درخواست کو رکھ دیتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ میری دعا کو بابا صرف سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ بابا جی اس درخواست کو پڑھتے بھی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں مسلمانوں، ذرا سوچیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بزرگوں اور دوستو، بلکہ یہ رونے کی بات ہے، رونے کی، کہ ہم کس قدر ذلیل ہو چکے ہیں، کس قدر ہم اپنے مقام سے گر چکے ہیں۔ ہمارا اتنا دماغ نہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتا ہے کہ 5 من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے بابا جو حرکت بھی نہیں کر سکتے وہ کس طرح سے سنتے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی آدمی سن سکتا ہے، یا وہ بابا زندہ ہیں جو تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ بتلاؤ مجھے۔ ایسا غلط عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے پوچھو کہ مجھے بتلاؤ کہ جو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بابا مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، تو بھلا مجھے بتلاؤ کہ وہ بابا مرے تھے تب بھی وہ اذان تو سنتے رہے ہوں گے نا؟ قبر سے تو نہیں نکل سکتے، کیونکہ قبر تو پکی بنی ہوئی ہے سنگ مرمر کی، اور جب ایسے لوگ یا ایسے بابا لوگ مرتے ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے والے 1-2 دن تو انہیں قبر میں نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے مرید لوگ دور دور سے آتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ تو جناب اس وقت وہ بابا، وہ بزرگ جو مر چکے ہوتے تھے اور اذان کی آواز سنتے تھے، تو کیا وہ بابا نماز پڑھنے جاتے تھے؟ کیونکہ ہر اس آدمی پر یا ہر اس ایمان والے پر نماز فرض ہو جاتی ہے جو اذان سنتا ہے۔ اگر وہ شخص اذان سن کر کسی معقول وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھنے جا سکتا ہے تو کم از کم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔
کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ تو بھلا بتلاؤ مجھے کہ وہ بابا نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے؟ اور بتلاؤ مجھے کہ انہیں غسل کس نے دیا، انہیں کس نے کفنایا، ان کی شرمگاہوں کو کس نے دھلا، غلاظتوں کو کس نے صاف کیا، انہیں کس نے کپڑے پہنائے، انہیں کس نے چارپائی پر لٹا کر قبر تک پہنچایا؟ کیا بابا خود ہی قبر کو کھود کر اندر سو گئے؟ کس نے قبر کھود کر ان کو قبر کے اندر سلایا؟ جب وہ زندہ تھے اور اس کے بعد ان کی موت آ گئی، مر گئے، تو ان بابا کے پاس اب اتنی طاقت و قوت نہیں رہ گئی کہ اپنی شرمگاہوں کو دھل لیں، اتنی طاقت نہیں کہ غسل کر لیں، اتنی طاقت نہیں کہ کفن پہن لیں، اتنی طاقت نہیں کہ قبر تک خود چلے جائیں، اتنی طاقت نہیں کہ قبر میں خود جا کر سو جائیں، ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ تو بھلا بتلاؤ مجھے کہ پھر مرنے کے بعد، قبر میں سلائے جانے کے بعد ان کے پاس کون سی قوت اور طاقت آ گئی کہ اب وہ بابا تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سننے لگا، وہ بابا تمہیں اولاد بھی دینے لگا، وہ بابا تمہاری فریادیں بھی سننے لگا، وہ بابا تمہاری مشکلوں کو بھی آسان کرنے لگا، وہ بابا سب کچھ کرنے لگا، یعنی بیٹا بیٹی سب کچھ دینے لگا، ساری مرادوں کو پورا کرنے لگا وہ بابا، یعنی سب کچھ کا مالک ہو گیا وہ بابا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں اور نوجوانوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو اور ایسے غلط عقائد سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والی پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مخلوق پیاس سے مر رہی ہے، اے اللہ آسمان سے بارش نازل فرما۔ وہی آئی یا غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے اتنے لوگوں میں جو قریب 70,000 لوگ ہیں، ان لوگوں میں ایک آدمی ہے جو میرا باغی ہے، میرا دشمن ہے، وہ میرے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کی وجہ سے میں تمہارے اوپر بارش نہیں اتاروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی کہ جو بھی ایک آدمی ہے جو ہمارے اس گروہ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ ہمارے اس جماعت سے باہر نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر اترے۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آواز کو سنا تو اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں گروہ میں سے باہر نکلتا ہوں تو قوم کے لوگ ہمیں ماریں گے اور شرم اور حیا سے تو میں مر جاؤں گا، اور اگر میں باہر نہیں نکلتا ہوں کہ میری بے عزتی ہوگی تو یہ پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق پیاس سے ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اسی کشمکش میں اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں صحیح طور پر تیرا مجرم ہوں، میں صحیح طور پر تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ اے میرے رب، میں آج اپنے دل سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے ذلیل نہ کر، مجھے آج معاف کر دے، آئندہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اتنے میں گھٹائیں اٹھیں، بادل اٹھے اور بارش اترنا شروع ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ،
کیا بات ہے کہ وہ آدمی نکلا بھی نہیں، اس جماعت سے باہر بھی نہیں نکلا کہ تو نے بارش اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، اس آدمی نے بڑے سچے دل سے توبہ کی ہے اور سچے دل سے دعا کی ہے، اس کے سچے دل کی توبہ کی برکت سے آج میں نے تم سب کے اوپر بارش نازل فرما دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے میرے رب، ذرا اس آدمی کی شکل تو دکھلا دے، اس آدمی کا منہ تو دکھلا دے کہ میں دیکھ لوں کہ کیسا وہ نیک بندہ ہے کہ جس نے تجھ سے ایسی توبہ کی کہ جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں پر بارش نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ میرا دشمن تھا تب میں نے اسے ذلیل نہیں کیا، آج تو وہ میرا دوست ہو چکا ہے، میں اسے کیسے ذلیل کروں گا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، شرک اور بدعت و خرافات سے توبہ کرو۔ آج شرک اور بدعت کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیام، رکوع، سجدہ، توکل، خشیت، خوف، رجا، امید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، قربانی، نظر، نیاز، یہ تمام سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اب سمجھ میں یہ بات آئی آپ لوگوں کے کہ نہیں آئی کہ اگر کسی بندے نے کسی ادنا سے ادنا چیز کے لیے اپنی امیدوں کو وابستہ کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اور آج تو لوگ بہت ہوشیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی قربانی ہو رہی ہے اور بغل میں بکرا بدھا ہوا ہے 11ویں کے لیے، یعنی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو رہی ہے اور پیران پیر کے لیے بھی قربانی ہو رہی ہے۔ وہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو ان تمام چیزوں سے بیچارے بری تھے، جو موقد تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے حدیث کے جانکار تھے، بغداد کے اندر ان کا مدرسہ تھا، وہ درس اور تدریس کرتے تھے، لیکن برا ہو ان یہودیوں کا اور ان یہودی نما لوگوں کا کہ انہوں نے کس طرح سے اس امت کو اس شیطان ملعون کے کہنے پر ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا، جتنا بڑا مقام اس امت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے اتنا بڑا مقام نہیں دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی اور اتباع کی طرف شیطان مردود نے اس امت کے لوگوں کو اتنا نہیں جھکایا جتنا کہ قریب 500 سال کے بعد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اونچا اٹھا کر لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے مقام پر بٹھا دیا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اب لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مرادیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بھلے ہی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اس بابا سے
پیر سے ہم واسطہ لیتے ہیں، تو یہی تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے بزرگوں اور دوستو۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کو خالق مالک رازق تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، روسیاہ ہیں، بڑے بدکار ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کو تو تم نے قرآن خوانیوں کے لیے رکھا ہوا ہے بس، کہ جمعرات کو حافظ جی مولوی صاحب بچوں کے ساتھ ٹوپیاں لگائے ہوئے قرآن کے پارے لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں حافظ جی؟ قرآن خوانی کے لیے جا رہے ہیں۔ دکانوں پر، گھروں میں کسی کے مر جانے پر باقاعدہ 200-400 کی آمدنی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس سے اگر آگے بڑھے تو ہم نے تعویذوں اور گنڈوں کے استعمال کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم کو خود پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور جسے ہر مسلمان کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ یعنی توحید کا علم حاصل کرو، یہ سب سے پہلے ضروری ہے، یہ بنیادی علم سب سے پہلے ضروری ہے، توحید کا علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے توحید کا علم حاصل کر لیا اور آپ موحد ہو گئے تو گویا آپ نے اپنی مقصد زندگی کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر آپ موحد ہو گئے تو اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا، بتلاؤں گا انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔